پچھلے درس قرآن کے اندر ایک آیت کریمہ چھوٹ گئی تھی. فرمایا گیا کہ من کفر فعلیہ کفر. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کا کوئی عالم نہیں کہہ رہا، یہ تمہارا رب کہہ رہا ہے. یہاں آپ بیٹھے ہیں تو رب کا فرمان سننے کے لیے بیٹھے ہیں. تمہارا رب فرما رہا ہے من کفر فعلیہ کفر. جو کفر کرے گا اس کے کفر کا بوال اسی پر ہے. وہ کفر کر کے رب کا کچھ نہیں بگاڑ لے گا. رب کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، نہیں کر ہی نہیں سکتا. وہ مخلوق خالق کے اوصاف میں کمی کر سکتی ہے کیا؟ وہ تو خالق ہے، اس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا ہے. ہم سب مل کے بھی اگر رب تعالیٰ کی ذات میں بال کے برابر بھی فرق لانا چاہے تو نہیں لا سکتے. پھر تو کفر کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی شان گھٹا رہو آپ. من کفر فعلیہ کفر. جو بھی کفر کرے اس کے کفر کا بوال اسی پر. اور فرمایا ومن عمل صالحا. اور جو ایمان لا کے اچھے کام کرے. ومن عمل صالحا. جو اچھے کام کرے تو فرمایا اچھے کام کر کے میری شان کو نہیں بڑھا رہے ہو تم. رب فرما رہا ہے اچھے کام کر کے یہ نہیں کہ تم میری شان کو بڑھا دو گے. فَلِأَنفُسِكُمْ يَمْهَدُونَ. تم اپنے لیے تیاری کر رہے ہو کہ قیامت میں تمہیں اس کا بدلہ دے کر کے تمہیں میں جنت عطا فرماؤں. یہ تم اپنے لیے کر رہے ہو. اور اچھا میں جو حکم دے رہا ہوں تمہیں، رب فرما رہا ہے میں جو حکم دے رہا ہوں کس لیے؟ کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا خالق ہوں. میں نہیں چاہتا، میری یہ ارادت یا مشیت نہیں کہ تم جہنم میں جلو. اس لیے میرا یہ حکم ہے کہ نیک کام کرو. لیکن اگر میرے حکموں کو توڑ کر کے تم نافرمانی شروع کرو گے تو پھر سمجھ لو جہنم کا گھڑا تمہارے لیے تیار ہے. اور اگر نیک عمل کرو گے تو فرمایا لیجزی الذین آمنوا. تو ان کے لیے تاکہ میں صلا دوں، تاکہ بدلہ دیا جائے انہیں، کہ ان پر جو ہے رحمت و انوار کی بارش کی جائے. اور کن پر؟ الذین آمنوا. ان لوگوں پر جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات. اور اچھے کام کیے. فرمایا میں ان لوگوں کو لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھے عمل کر رہے ہیں، میں اپنے فضل سے انہیں جنت عطا فرماؤں. فرمایا انہ لا یحب الکافرین. اور یہ سمجھ لو جو انکار کرے، جو نہ مانے، حجت آنے کے باوجود، دلیل آنے کے باوجود، واضح قرآن آنے کے باوجود، نبی برحق آنے کے باوجود، ان کے معجزات ہونے کے باوجود، تو فرمایا وہ نہ مانے انہ لا یحب الکافرین. تو پھر سمجھ لو اللہ بھی کافروں کو پسند نہیں کرتا. اللہ بھی کافروں کو پسند نہیں فرماتا. اب یہاں سے درس قرآن کا آغاز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ. ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے تو کروڑوں نشانیاں اس رب کی. اتنی نشانیاں ہیں کہ خود ہی فرمایا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کتنی نشانیاں شمار کرو گے تم شمار کر ہی نہیں سکتے ہماری اتنی نشانیاں. لیکن اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا؟ اَيُّرْسِلَ الرِّيَاحَ. کہ وہ ہوائیں چلاتا ہے. اس کی ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں میں سے ایک نشانی کیا؟ اَيُّرْسِلَ الرِّيَاحَ. کہ وہ کیا کرتا ہے؟ ہوائیں چلاتا ہے. اب دیکھو کتنے زیادہ ہوائیں چلانے میں کتنے بینیفٹ چھپے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ہم ہوا چلاتے تو صرف بیکار میں نہیں چلاتے. ہم ہوا چلاتے تو حکمت کے تحت چلاتے ہیں. پہلی حکمت مبشرات. وہ ہوا تمہیں بشارت سناتی ہے، تمہیں مژدہ سناتی ہے. وہ ہوا تمہیں بشارت و مژدہ سناتی ہے. کس کا؟ بارش کا. ہوا چلتی ہے تب پتہ لگتا ہے کہ بارش ہوگی. اور سنو ہوا چلتی ہے تبھی وہ بادل بناتی ہے. ہوا چلتی ہے تب بادل بنتی ہے. جیسے آگے آیت کریمہ سے معلوم ہوگا ابھی. جب بادل بنتے ہیں تب بارش ہوتی ہے. اگر ہوا نہ چلے تو نہ بادل بنے نہ بارش ہو. تو یہ ہواؤں کا چلنا، ٹھنڈی ٹھنڈی فضاؤں کا چلنا، یہ تمہیں بارش کا مژدہ سناتی ہے. اور کثرت پیداوار کا مژدہ سناتی ہے.
کہ یہ بارش ہوگی تب کھیتیاں سیراب ہوں گی، تب اس سے پودے اگیں گے، پھر اس سے پھل نکلیں گے، پھر اس سے تمہاری کھیتیاں سیراب ہوں گی، تو کہیں گیہوں کی پیداوار ہوگی، کہیں چاولوں کی پیداوار ہوگی، تو کہیں مٹر کی پیداوار ہوگی، کہیں اور جتنی بھی سبزیاں ہیں، جتنے بھی پھل ہیں، ان کی پیداوار ہوگی۔ یہ پیداوار کی خوشیاں جو سنا رہی ہے وہ یہ ہوا سنا رہی ہے، جو ہماری اربوں نشانیوں میں سے صرف ایک نشانی ہے۔ ہماری کروڑوں اربوں کھربوں نشانیوں میں سے جو ایک نشانی ہے، اس کا پہلا کام یہ ہے کہ ہوا صرف فالتو میں نہیں چلتی، وہ تمہیں بشارت دیتی ہے، بارش کی بشارت دیتی ہے اور کثرت پیداوار کی بشارت دیتی ہے۔ اور دوسرے، وہ ہوا اس لیے چلتی ہے کہ لِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تاکہ تم اس ہواؤں سے اللہ کی رحمت کا مزہ چکھ سکو۔ ٹھنڈی، جب زیادہ گرمی ہو، جسم جو ہے شدت کی وجہ سے تڑپ رہے ہو، اور اللہ رحمت کی ہوائیں چھوڑ دے، کیسا لگتا ہے؟ کتنا اچھا فیل ہوتا ہے۔ تو یہی فرمایا گیا کہ وہ جو ہم ہوا چلاتے ہیں نا، وہ اس لیے لِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِي، تاکہ تم میری رحمت کا مزہ چکھ سکو۔ اور فرمایا، اور ہم ہوا، یہ دو بینیفٹ بتائے، دو فائدے۔ ایک تو تمہیں بشارت سناتی ہوئی آتی ہے ہماری ہوا۔ آج تک تو یہ سوچا ہوگا، کبھی ہوا کے بارے میں ہم نے سوچا کہ ہوا کیوں چلتی ہے؟ آج تمہارا رب بتا رہا ہے کہ ہوا ہم کیوں چلاتے ہیں۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ جس نعمت میں تم غور و فکر کرو گے، تمہیں اپنے رب کی ذات کی تعریف نظر آئے گی، تمہیں اپنے رب کی وحدانیت نظر آئے گی۔ جس چیز پر غور و فکر کرو گے، ہوا پہ آج ہم غور و فکر کر رہے ہیں، اور ہمارا رب ہمیں بتا رہا ہے دیکھو کتنے فائدے ہیں ہوا کے چلنے کے۔ تیسرا فائدہ، پہلا کہ وہ بشارت سناتی ہے، دوسرا وہ چلتی ہے تو تم رحمت کا مزہ چکھتے ہو، اور تیسرا وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ، ہوا چلتی ہے تبھی اس کے حکم سے کشتیاں چلتی ہیں سمندروں کے اندر۔ اگر ہوا نہ چلے تو یہ بڑے بڑے جو پورٹ کے کام ہو رہے ہیں، ادھر کا سامان ادھر جانے کا، ادھر کا سامان ادھر آنے کا، وہ کیسے ہو؟ جہاز ایک جگہ رکا رہے، ہوا چلتی ہے تب ہوا جہاز چلا کرتا ہے، اور تمہارا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا کرتا ہے۔ یہ آج جو ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں لوگ، پلین سے اڑ رہے ہیں، ہوا نہ چلتی تو کیسے اڑتے؟ تو آج اگر کبھی ہیلی کاپٹر میں یا کسی پلین میں بیٹھنے کا موقع نصیب ہو تو بیٹھ کر سب سے پہلے اپنا شکر ادا کرو کہ تو نے ہوا چلائی ہے تب ہم آسمان میں اڑ پا رہے ہیں۔ تیری رحمت ہے، تیرا کرم ہے کہ اگر تو ہوائیں نہ چلاتا تو پھر ہم اس ہوائی سفر کو نہیں کر پاتے، سمندر میں ہوائی جہاز چل نہیں پاتے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ہم ہوا چلاتے ہیں تو پھر خالی نہیں چلاتے، اس لیے چلاتے ہیں لِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ، تاکہ ہمارے حکم سے ہوائیں چلیں اور وہ کشتیوں کو چلائیں۔ اور ان کے ذریعے سے وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، ان کے ذریعے سے تم اپنے رزق کو تلاش کر سکو، ان کے ذریعے سے تم اپنے رزق کو تلاش کر سکو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم یہ ساری چیزوں کا مشاہدہ کر کے میرا شکر ادا کر سکو۔ یہ پہلی آیت کریمہ، اور آگے فرمایا رب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اس طرح ہم نے آپ سے پہلے بھی نبیوں کو بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس طرح ہم نے بھیجا ہے، جس طرح آپ کو امور دین میں
یا تبلیغ دین میں مصیبتوں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے محبوب، اس سے آپ رنجیدہ نہ ہو. آپ سے پہلے بھی ہم نے 1,24,000 کم بیش کو بھیج کر کے ان پر بھی ہم نے مصیبتوں کو. یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، ہم نے آپ سے پہلے بھی بھیجے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا، بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ان کی قوم کی طرف بھیجے. کس لیے بھیجے؟ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے. کبھی ید بیضا کی شکل میں، تو پھر کبھی لاٹھی کو صاف بنانے کی شکل میں، کبھی لاٹھی دریا پر مارے تو 12 راستے بن جائے یہ شکل میں، تو پھر کبھی چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کی شکل میں، کبھی پیڑ کو اشارہ کر کے اپنے طرف بلانے کی شکل میں، تو پھر کبھی ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریاں میں کلمہ پڑھانے کی شکل میں. ہم نے نشانیاں بھیجی، نبیوں کو بھیجا، پھر نشانیاں بھی بھیجی جو ان کی نبوت پر دلالت کر رہی تھی. کیوں بھیجی؟ تاکہ لوگ ایمان لا سکیں. اتنی واضح نشانیاں لانے کے باوجود بعض ایمان لائے اور بعض نے کفر کیا. اتنا واضح قرآن آنے کے باوجود، رب کا فرمان آنے کے باوجود، اتنے بڑے بڑے معجزات آنے کے باوجود کیا سب ایمان والے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں کچھ کفر کرنے والے ہیں. تو فرمایا ان نشانیوں کے آنے کے باوجود بھی جو کفر کرے، فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر ہم مجرموں سے بدلہ لیں گے. نشانیاں آنے کے باوجود بھی کفر کرے تو پھر ہم ان سے بدلہ لیں گے. کس طریقے سے بدلہ لیں گے؟ کہ دنیا میں انہیں عذاب میں مسلط کریں گے اور آخرت میں انہیں جہنم میں ڈالیں گے. دنیا میں انہیں عذاب میں مسلط کریں گے، مصیبتیں، پریشانیاں، دشواریاں، بیماریاں ان پر اتریں گی، اور آخرت میں انہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تاکہ ہم ان سے بدلہ لیں کہ جنہوں نے روشن نشانیوں کے آنے کے باوجود بھی کفر کیا. اور اب جنہوں نے کفر کیا، توجہ چاہوں، جنہوں نے کفر کیا ہم ان سے بدلہ لیں گے کہ دنیا میں انہیں بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں دیکھ کر کے ان سے بدلہ لیں گے اور آخرت میں جہنم میں ڈالیں گے. لیکن جو ایمان لائے ان کا کیا؟ فرماتا ہے رب حقاً علینا نصر المؤمنین، اور مومنوں کی دنیا اور آخرت میں مدد فرما کر ہم ان پر جو ہے انعام اکرام کی بارش فرمائیں گے. حقاً علینا نصر المؤمنین، اور مومنین مسلمان جو ہے ان کی مدد فرمانا، چونکہ وہ ایمان لا چکے ہیں. رب فرماتا ہے یہ ہمارے اوپر، ہمارے ذمہ کرم پر ہے. آیت سے معلوم کیا ہوا؟ بلندی تمہارے سر پر ہے. حکومتوں کے تاج تم پہننے کے لائق ہو، تو پھر کیوں پہن رہے ہیں اغیار؟ کیوں ان کے سروں پر تاج ہے کہ جو اس کے لائق نہیں، اور جو اس کے لائق ہے وہ گڈھے میں پڑے ہوئے ہیں؟ وجہ کیا؟ یہ تمہیں قرآن بتا رہا ہے. مدد جب رب کرے گا جب تم خالص مومن ہوگے، اور جب تک تم مومن کامل نہیں ہوگے، جب تک اپنے ایمان کے تمام رولز کو فالو نہیں کرو گے تو میری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ شرط ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، بلند تم ہی رہو گے. ارے بلندی ملنا ہی تمہیں ہے، کیونکہ ہم نے دین اسلام کو بلند بنایا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. اسلام کے ماننے والوں کے سروں پر ہم نے تاج رکھے ہیں. لیکن کب؟ ان کنتم مومنین، جب تک وہ مومن خالص ہوں گے تب تک. اور جب اغیار کے طریقوں کو فالو کرنے لگیں گے، جب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کر کے غیروں کی سیرت پر عمل کرنے لگیں گے، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے پر عمل کریں گے، تو پھر سمجھ لو تمہیں کامیابی نہیں ملنے والی،
تم ہمیشہ ذلیل رہو گے. یہ تمہیں قرآن بتا رہا ہے. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. وہ ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. جب تک تم مومن رہو گے رب کے ذمہ کرم پر ہے تمہاری مدد فرمانا. جب تک مومن کامل رہو گے دنیا تمہارے قدموں کے نیچے رہے گی. اور جب ایمان لانے کے باوجود بھی تم اغیار کے طریقے کو فالو کرو گے تو پھر سمجھ لو تم سے نصرت کو چھین لیا جائے گا. پھر ذلت و رسوائی تمہارا مقدر. آج اگر ہم پریشانی میں ہیں ہم ذرا دیکھیں اپنے اپنی گریبانوں میں جھانک کر. آج ہم پر پریشانی کیوں ٹوٹی ہے؟ کیوں ہم دوسروں کے غلام بن رہے ہیں؟ ہاں ویسے تو ہمارا دیش آزاد ہے, ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں, لیکن یاد رکھو ہم سب غلام ہیں. اپنی خواہشات کے غلام, اپنی نفس کے غلام, اپنے کردار کے غلام, شیطان کے غلام, اور دوسروں کے طریقے فالو کر کر کے دوسروں کے غلام. آج جس طریقے سے واضح کیا گیا مسجد کے اندر امام صاحب قبلہ کی زبانی, اس پر اسی آیت کے تحت تھوڑی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. یاد رکھیں اپنی وطن سے محبت کرنا علماء فرماتے ہیں ایمان کا حصہ ہے. جو اپنی وطن کے لیے مرے اگر ضرورت ہو وطن کو تو علماء فرماتے ہیں وہ فخر محسوس کرے کیونکہ وہ اپنے وطن کے لیے جان دیا ہے. اور جب اس وطن پر خطرہ منڈرا رہا تھا نا تو اسلام کے چاہنے والوں نے ہی اس وطن کا دامن پکڑ کر کے اس کا سر اونچا کیا تھا. دیکھیں وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے, لیکن کیا وطن سے محبت جبھی ہوگی جب ہم دوسروں کے طریقے فالو کریں گے؟ کیا ہمارا کوئی نظام نہیں؟ کیا ہمارا کوئی قانون نہیں؟ کیا ہمارا کوئی طریقہ نہیں؟ کیا ہماری کوئی روایت نہیں جو ہم دوسروں کے طریقے فالو کریں؟ جب سب کچھ ہے تو پھر کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ جب ہمارے پاس ہماری روایت موجود, ہمارے طریقے موجود, تو پھر ہم کیوں اغیار کے طریقے اختیار کر رہے ہیں؟ کیوں کبھی گنتنتر دیوس کے نام پر, تو کبھی یوم جمہوریہ کے نام پر, کبھی یوم آزادی کے نام پر, کیوں ہمارے اسکول اور کالجز کے اندر کیوں گانے گائے جا رہے ہیں یا بجائے جا رہے ہیں؟ کیوں مخدرات اسلام کو, کیوں ان شہزادیوں کے کہ جن کے سروں پر عزتوں کے تاج ہے انہیں کیوں اسٹیج پر چڑھا کر نچایا جا رہا ہے؟ جب ہمارے طریقے ہیں, جب ہماری روایت ہے, جب ہمارے قانون ہے, تو پھر کیوں ہم اپنے قانون کو پسے پشت ڈال کر کے دوسروں کو طریقے کو فالو کرتے ہیں؟ کیا محبت وطن سے دکھانے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں؟ کیا ہمارے منہ میں زبان نہیں کہ ہم الفاظ بنا کر یا نعرے بنا کر خود لگا سکیں؟ ہم کیوں غیروں کے طریقے کو فالو کر کے ان کے نعروں کو استعمال کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اپنی ایمان کو سودا کر رہے ہیں؟ اور وہ بھی وہ الفاظ اور وہ نعرے کے جن کے بولنے سے انسان کافر ہو جائے. 1.5 پارہ بیان کرتے ہوئے ہو گیا مجھے. تقریباً 1.5 سال سے میں درس قرآن بیان کر رہا ہوں. آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ کبھی کافروں کو محبوب نہیں رکھتا. کافروں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں, آخرت میں کافروں کے لیے کوئی حصہ نہیں. تو پھر ہم کیوں کافروں کے طریقے کو فالو کریں؟ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر اللہ کافروں کو تھوڑا بھی پسند کرتا نا
تو وہ کافروں کو ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہ کھلاتا. ایک اگر رب کی یہاں دنیا کی اہمیت کچھ ہوتی تو پھر کافر کو ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں کھلاتا. تو ہم اپنی روایت کو کیوں چھوڑے؟ اس طرح کے نعرے ریڈیو میں جس میں مسلمان شامل، جس کے ٹیچرز مسلمان، جو اسلامی اسکول پڑھانے والے مسلمان، جس کے آنر مسلمان، اور اس میں طریقے غیر مسلموں کے، پڑھنے والے طلبہ، بچے، اسٹوڈنٹس بھی اکثر مسلمان اور طریقے غیروں کے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس پر کیوں نہیں توجہ دی جا رہی؟ آپ جانتے ہیں کہ جس نے وندے ماترم یا جنگل من یا بھارت ماتا کی جے یا مہاتما گاندھی کہا، مہاتما گاندھی کی جے، اس طرح کے الفاظ بولے، ایسا لفظ کہنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے. ایمان کے حد سے نکل کر کے کفر کے حد میں پہنچ جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں کہوں تو میری زبان پکڑ کے کاٹ دو. میں خود نہیں کہہ رہا، یہ آپ کو شریعت سنا رہا ہوں. میں ایک لفظ بھی اپنی طرف سے کہوں تو میری زبان کاٹ دو. میں ہوتا کون ہوں جو شریعت پر ٹپڑیاں کروں گا؟ میری اوقات کیا ہے؟ لیکن جو شریعت کی بات ہے اسے بتانا میری ذمہ داری ہے. اگر میں نہیں بیان کروں گا تو قیامت کے دن مجھ سے جب رب پرسش کرے گا کہ تجھے تو ہم نے علم کی دولت دی تھی، جانتا ہو؟ حضور نے فرمایا علم رکھنے کے باوجود جو شخص اپنے علم کو چھپائے، قیامت کے دن اللہ اس کے زبان پر جہنم کا شعلہ رکھے گا. ہمیں کیا پڑی ہے کسی سے مقابلہ کرنے کی؟ ہمیں کیا پڑا کسی سے گالیاں سننے کی؟ ہزاروں مقامات پر ہمیں گالیاں دی گئی. ہمیں کیا مطلب ہے بے مطلب میں دوسروں سے مخاصمہ کرنے کی؟ اور ہم اس لیے بولتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، حضور نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. میں تو جا رہا ہوں، میری امت کی حال وہ جب تک قیامت قائم رہے گی تمہیں میرا دین لوگوں تک پہنچاتے رہنا ہے. یہ ہے ہماری ذمہ داری. سنیں، یہ کتاب ہے فتاوی شارح بخاری، جس کا حوالہ امام صاحب نے سنایا تھا، لے دیکھ لو، میں دکھا رہا ہوں. یہ کتاب ہے فتاوی شارح بخاری، اور اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے، سوال ہوتا ہے، ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے، ایک فتویٰ پوچھا جاتا ہے. فتوے میں پوچھا جاتا ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے میں کہ زید دارالعلوم قادریہ رضویہ کا صدر مدرس ہے. زید نے یوم جمہوریہ کے موقع پر کچھ نامور ہندوؤں کو دعوت دیا اور دارالعلوم میں ایک جلسہ منعقد کیا، جس میں ہندوؤں کے ساتھ دارالعلوم کے تمام اراکین اور گاؤں کے بہت سارے مسلمانوں نے اس جلسے میں شرکت کیا. مزید 3-4 عالم دین بھی وہاں موجود تھے. اس دارالعلوم میں وقت مقررہ پر ہندوؤں نے ترنگا جھنڈا لہرایا، ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں نے وندے ماترم کہا، مزید مہاتما گاندھی کی جے، بھارت ماتا کی جے، جس کی صدا بلند کی. اس پروگرام کے بعد زید نے کچھ دینی تقریر کی، پھر جلسے کا اختتام ہوا. سب لوگ خوشی خوشی اپنے گھر گئے. نماز ظہر سے قبل زید نے موجودہ چند مسلمانوں سے کہا کہ ہم لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے، ہم لوگ توبہ کر لیں. مگر زید نے کسی بات کی توبہ پڑھنا ہے اس کی وضاحت نہیں کی کہ کون سی غلطی ہوئی ہے. یہ کہہ دیا کہ بس ایک غلطی ہوئی ہے، توبہ کر لینے. فرمایا لہذا شرعی احکام سے معقول جواب دیں، کیا شریعت مطہرہ میں ایسا عمل کرنا جائز ہے؟
اور لکھی تمام باتوں کی عینی شہادت دینے والے صاحبان کے نام پھر بتائے، اور پوچھا کہ شریعت میں حکم کیا ہے، کہ جو عالم دین، دیکھو یار، جب شریعت کی بات ہوتی ہے نا تو عالموں کو بھی نہیں بخشا جاتا. شریعت نہ میرے باپ کی ہے نہ تمہارے باپ کی ہے، شریعت رسول پاک کی ہے. یہ جو مسئلہ پوچھا جا رہا ہے یہ کسی دارالعلوم کا مدرس اور صدر مدرس ہے، پرنسپل ہے، لیکن جب شریعت کی مخالفت کی تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنی بڑی پگڑی ہے، کتنا لمبا جھبا ہے. تو نے شریعت کی مخالفت کی ہے، تجھے بھی گرفت میں لیا جائے گا. اب جواب سنو. حضرت علامہ شارح بخاری فرماتے ہیں یہ مولوی اور تمام وندے ماترم گانے والے، مہاتما گاندھی اور بھارت ماتا کی جے لگانے والے دین سے خارج ہو گئے. دین سے کیا آسان سمجھتے ہو؟ دین سے خارج ہوئے مطلب جنت سے دوزخ کا راستہ پکڑا. دین سے خارج ہوئے مطلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوٹا. دین سے خارج ہوئے مطلب غار حرا میں کہیں تمہارے لیے دعا کرنے والے، کہیں پیدا ہونے کے بعد بھی دعا کرنے والے، کبھی راتوں میں جاگ جاگ کر تمہارے لیے دعائیں کرنے والے، حتیٰ کہ آخری وقت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، حضرت علی نے دیکھا کہ آپ کے لب مبارک ہل رہے ہیں. حضرت علی نے جب کان لگا کر کے دیکھا، میرے نبی فرما رہے تھے رب حبلی امتی کی عزت لگانے والے، اس نبی کا دامن چھوٹا. یا غوث المدد کہنے والے لوگ، غوث کا دامن بھی چھوٹا. اعلی حضرت کے نعرے لگانے والے لوگوں، اعلی حضرت کا دامن بھی چھوٹا. تمام اولیاء کا دامن چھوٹا، تمام اصلیاء کا دامن چھوٹا، تمام متقین کا دامن چھوٹا. حضور فرماتے ہیں کہ ایسا شخص خارج عن ایمان ہو گیا. فرمایا اس کے سارے اعمال حسنہ اکارت ہو گئے. اور سنو، سارے اعمال حسنہ اکارت یعنی سب کے سب ختم، سب ختم. لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ یار جو کر رہا اسے کرنے دو، تمہیں کیا پڑی ہے، تمہیں کیا پڑی ہے، تم جو کرنا وہ کرنے دو. بتاؤ اگر ہم یہ احکام نہ بتائیں تو پھر کیا ہوگا؟ بتائیے آپ. یہ ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ آگے فرمایا ان کی بیویاں ان کے نکاحوں سے نکل گئیں، ان سب پر فرض ہے کہ فوراً بلا تاخیر ان کفری اقوال سے توبہ کریں اور پھر سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں، اور اپنی بیویوں کو رکھنا چاہیں تو پھر تجدید نکاح با مہر تجدید کریں، مہر بھی دینے. اور فرمایا وندے ماترم یہ مشرکانہ گیت ہے. اسی طرح کسی مشرک کو مہاتما کہنا کفر ہے، کیونکہ مہاتما کے معنی روح اعظم کے آتے ہیں. مہاتما کا معنی کیا آتا ہے؟ بہت بڑی روح. کسی بھی غیر مسلم کو مہاتما کہنا یہ جائز نہیں. ایسی بھارت ماں کی جے پکارنا بھی کفر ہے. اور یہ مبہم توبہ کافی نہیں. مولانا نے کہا تھا نا ایک غلطی ہو گئی ہے چلو توبہ کر لو. حضرت فرماتے ہیں یہ جو چھپا ہوئی توبہ ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے کافی نہیں ہے. کہا جو گناہ کیا ہے وہ سب کو بتانا پڑے گا. جس کے سامنے نعرہ لگایا تھا سب کو بتانا پڑے گا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، توبہ کرو. اور کہا صرف توبہ بھی کافی نہیں، تجھے تجدید ایمان بھی کرنا ہوگا، تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا، تجدید بیعت بھی کرنا ہوگا. ایک مسئلہ اور کیا فرماتے علماء دین مسئلہ ذیل میں کہ کیا مسلمانوں کو نعرہ وندے ماترم کسی وقت کسی موقع پر لگانا جائز ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں نا حضرت ہم تو سرکاری نوکر ہیں، وہاں ہمارے یہاں پرے ہوتی ہے تو ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے، ہمیں نعرہ لگانا پڑتا ہے. تو اب وہ لوگ اس پر توجہ دیں. کسی بھی وجہ میں، کسی بھی وقت میں، مصیبت کے وقت میں یا پھر کسی اور وقت میں، کیا یہ لفظ کہنا جائز ہے؟
زید کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کو کسی حالت میں ایسا نعرہ لگانا جائز نہیں بلکہ حرام ہے، نیز حرام اور ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اس جملہ مسلمانوں کو اجتناب کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ زید کا کہنا کہاں تک درست ہے؟ جواب، وندے ماترم کے معنی یہ ہیں، اے ماں ہم تیرے پجاری ہیں۔ بتاؤ ہم کس کے پجاری ہیں؟ اونچا بولو، استغفر اللہ، اللہ کے۔ کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العزت کے ہم ماننے والے۔ ہماری پیشانی جھکے گی تو کس کے آگے؟ او ہم تو اللہ کے وہ جو پیارے محبوب ہے نا، جو سب سے قریبی ہے رب کے، ہم ان کی بھی عبادت نہیں کرتے۔ ہم عبادت صرف کرتے ہیں تو صرف رب کی کرتے ہیں۔ تو پھر ہم کسی زمین کو کہ جس کا خالق رب ہے، اس کی کروڑوں نشانیوں میں سے جو ایک نشانی زمین ہے، ہم اس کو اپنی ماں کہیں گے؟ یا اس کے ہم یہ کہیں گے کہ ہم تیری پجاری ہیں، ہم تیری پوجا کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں؟ اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں تو صرف رب کی کرتے ہیں۔ فرمائے یہ زمین سے خطاب ہے۔ مشرکین ہند کے کروڑوں دیوتاؤں میں سے ایک دیوی زمین بھی ہے۔ ان کے کروڑوں خدا، ان کے کروڑوں خداؤں میں سے ایک خدا زمین بھی ہے۔ اس سے خطاب کرتے ہوئے اس گیت میں کہا گیا کہ اے زمین، اے دھرتی ماں، ہم تیرے پجاری۔ پجاری کے معنی عبادت کرنے والے کے، سمجھے؟ اس وجہ سے یہ جملہ خالص مشرکانہ کافرانہ ہے۔ مسلمان کو ہرگز جائز نہیں کہ وہ یہ نعرہ لگائے۔ جو مسلمان یہ نعرہ لگائے گا، یہ گیت گائے گا، وہ کافر مشرک مرتد ہو کر اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کی زوجہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اس پر فرض ہوگا کہ فوراً توبہ کرے، پھر سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو، اور اگر اس بیوی کو رکھنا چاہے تو اس سے دوبارہ نکاح کرے۔ بتائیں صاحب کہ ہم نے ایسا نہیں کیا؟ یہ ہمارے دوست و احباب نے ایسا نہیں کیا؟ اچھا ایک مسئلہ اور، ہم لوگ جے ہند بولتے ہیں، جے ہند۔ جے ہند بولنا کیسا ہے، اس کے بارے میں بھی تفصیل کر دوں۔ ایک سوال آیا کہ ایک سیاسی جلسے میں اپنی تقریر کے آخر میں جے ہند کہہ کر ایک شخص بیٹھ گیا، اور بہت سے جے جھارکھنڈ بھی کہتے ہیں، جبکہ جے کے معنی فتح، جیت ہے۔ تو کیا زید کے لیے جائز ہوگا کہ وہ جے ہند یا جے جھارکھنڈ کہے؟ کیا زید شرعی روح سے جے ہند جے جھارکھنڈ کہہ سکتا ہے؟ اگر نہیں کہہ سکتا تو کیوں؟ تفصیلی جواب ارشاد فرمائے۔ اب اس کا جواب کہ جے ہند کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جے ہند، جے بھارت جو ہم لوگ کہتے ہیں نا، یہ کہہ سکتے ہیں؟ تو جواب، یہ دونوں لفظ بولنا ہندوؤں کا شعار ہے، ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ تو کہا یہ لفظ جب کوئی بولتا ہے تو اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بولنے والا ہندو ہے، اس لیے مسلمانوں کو جائز نہیں، ایسا کہنے والا کافر نہیں ہوگا، یہ سمجھیے گا۔ وہ جو میں نے پہلے حکم بتایا، ان کے پڑھنے والا وہ کفر تک پہنچے گا، ٹھیک ہے؟ اس میں احتیاط رکھیے، ہر کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ فرمایا گیا کہ کافر اگر کسی کو کہا تو کفر جب زبان سے نکل گیا تو وہ لوٹے گا ضرور، یا تو جسے کافر کہا ہے اس پر صادق آئے گا، نہیں تو تجھ پہ لوٹ جائے گا۔ اس لیے ہر کسی کو ایک دم یہ جو ہم بول دیتے ہیں نا، اس طریقے سے بولتے ہیں، گالیوں میں لوگ بول دیتے ہیں۔ اور ہاں ایک بات، ایک مسئلے کی وضاحت میں نے اکثر سنا ہے اپنے کانوں سے، جن بچوں کی، میری ماں بہنیں غور دیں اس پر، بہت بولا کرتی ہیں، یہ جن بچوں کی ختنہ نہیں ہوتی ہے نا، ختنہ، تو جب تک ختنہ نہیں ہوتی ہے تو وہ انہیں کہتی ہیں کہ تو ہندو ہے بھی، جب ختنہ ہوگی تب مسلمان ہوگا، کہتی ہے کہ نہیں؟ سنا ہے آپ نے؟ یہ لفظ بولنا بہت غلط ہے، کیونکہ کسی مسلمان کو کافر کہنا، یا تو وہ کافر ہے تو ٹھیک، ورنہ کفر تم پر لوٹ کے آئے گا۔ اس لیے میری ماں بہنیں اس لفظ سے اجتناب کریں۔ اگر کسی کی ختنہ نہیں ہوئی تب بھی وہ مسلمان ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ختنہ کرانا
یہ سنت ہے، سنت. اگر کوئی نہیں کرائے گا گناہگار ہوگا لیکن مسلمان رہے گا. ایسی کوئی زیادہ گناہ کرنے والا ہو تو ہم اسے بول دیتے ہیں یہ تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھتا، کبھی کافر لگتا ہے. بولتے ہیں ہم لوگ اس طرح کے الفاظ بول دیتے ہیں. ہمیشہ شراب پیتا ہے اس طریقے سے. اگرچہ کوئی شخص پوری زندگی شراب پیتا رہے، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی سزائیں اپنی جگہ ہیں. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اگرچہ کوئی پوری زندگی نماز نہ پڑھے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ایسے شخص کو جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے اسے آپ کافر نہیں کہہ سکتے. احتیاط کریں اس میں، احتیاط. تو فرمایا گیا کہ جو جے ہند یا جے بھارت کے لفظ بولے تو وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن ایسے لفظ بولنا جائز نہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتے ہیں کہ اجمیوں کے طریقے سے. تو اس تفصیل کے بعد لوگ کو خراب ہوتے ہیں، ہاں وہ غلط ہے، بولنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ ان الفاظ سے اجتناب کریں، اور جس نے یہ بول دیا ہو وہ سب توبہ کر لیں. اور یہ جو ہمارے بڑے ابو صاحب نے ایک مسئلہ پوچھا تھا اس کی بھی وضاحت کر دوں میں. بہت آرام کے ساتھ، بالکل آواز نہیں آنا چاہیے. اگر آپ بانٹ رہے ہیں یا پلا رہے ہیں تو بالکل خاموشی سے پلا. میری بات توجہ دے رہے ہیں نا آپ لوگ؟ تو کہیے سبحان اللہ. یہ جو مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ اگر کسی نے نعرہ لگایا بھارت ماتا کی جے، تو آپ نے جواب میں جے کہہ دیا. ہر کوئی تو نعرہ نہیں لگاتا، نعرہ لگانا تو ایک ہی ہوتا ہے نا. یہاں مسئلہ بہت اچھے سے سمجھیے. اگر کسی نے نعرہ لگایا اور آپ نے اس کی جواب میں صرف جے کہا تو کیا آپ کافر ہو جائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں نا مسئلہ؟ بہت اچھے سے سمجھیے. ایسی کسی نے اس طریقے مہاتما گاندھی کی جے کا نعرہ لگایا، آپ نے جواب میں جے کہہ دیا تو کیا آپ کافر ہو جائیں گے؟ نہیں. نعرہ لگائیں گے تب یہ حکم ہے. اگر جواب دیا جے کا لفظ کہا تو پھر ایسے شخص پر توبہ ضروری ہے، لیکن وہ ایمان سے خارج. سمجھ میں آیا نا مسئلہ؟ تو اس پر توبہ ضروری ہے کہ وہ توبہ کر لے، لیکن ایسا شخص ایمان سے خارج. تو ہمیں اپنے کردار میں غور و فکر کرنا چاہیے. اور جن کی بچیاں یا بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور اگر ایسا کام ہو تو آپ آپشن اٹھائیں، آپ سوال کھڑا کریں، نہ کہ کھڑے ہو کے وہاں ویڈیو بنائیں یا دیکھیں یا شرکت کریں. یہ کام بالکل نہ کریں، بلکہ اگر ایسا ہو تو پھر منع کریں آپ جہاں تک کوشش ہو سکے. آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، ہر کسی کو، میرے پاس جو بچے پڑھ رہے ہیں اگر 10 بچے مجھ سے منع کریں گے کہ ایسا کام حضرت دیں گے، مجھے مجبور ہو کے نہیں کرنا پڑے گا. کیونکہ 10 بچے میرے پاس سے کٹیں گے. میرے کام پڑھانے کا 10 بچے کم ہوں گے تو پھر میرا نقصان ہوگا کہ نہیں؟ اگر 300-400 بچے ایسے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، اگر اسکول میں 300-400 بچے، 10 بچوں کے پیرنٹس اگر آپشن کھڑا کریں گے تو ضرور اس کام سے روکیں. یہ ماحول خراب ہو رہا ہے صاحبوں، اس لیے آپ اس پر ایکشن لینے کی کوشش کریں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے حقا علینا نصر المومنین، مسلمانوں کی مدد کرنا یہ اللہ کی ذمہ ہے. آگے فرمایا اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ بھیجتا ہے ہوائیں. اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ بھیجتا ہے ہوائیں. فتصیر سحابا، تو وہ ہوائیں بادل بناتی ہیں. یہ چوتھا فائدہ چل رہا ہے ہوا کا. اللہ جب ہوائیں بھیجتا ہے تو ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ بادل بناتی ہیں. پھر فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ، پھر وہ بادل بنانے کے بعد اسے آسمانیں پھیلا دیتی ہیں ہوائیں. تو فرمایا کیفا یشاء، کیسے پھیلاتی ہیں؟ جیسے تمہارا رب چاہتا ہے. یہ نہیں کہ ان کی وہ پھیلا رہی ہے تو ان کی اپنی مرضی ہے، ہرگز نہیں. یہ کیوں فرمایا رب نے؟ تاکہ کوئی یہ ہواؤں کو خدا نہ مان لے. دیکھو کتنی نشانیاں ہوتی ہیں کہ یہ ارے دیکھو ہوا بادل پیدا کر رہی ہے، جیسا کہ یہ کافروں کا عقیدہ نا
دیکھا کہ درخت ہمیں سایہ دے رہے ہیں تو ہمارا خدا ہو گیا. سورج نکل رہا ہے ہمیں روشنی دے رہا ہے تو ہمارا خدا ہو گیا. چاند رات میں روشنی پائے تو ہمارا خدا ہو گیا. یہ سب خدا کی نشانیاں ہیں. اسی لیے قید بڑھائی رب تعالیٰ نے غالباً فرمایا کہ یہ ہوائیں چلتی ہیں پھر بادل بناتی ہیں پھر پھیلاتی ہیں. کیسے؟ کیفا یشاء، جیسے تمہارا رب چاہتا ہے. ان کی اپنی کوئی کوالٹی نہیں ہے. رب جیسا چاہتا ہے وہ ویسا کرتی ہیں. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور کبھی کبھی اسے پارا پارا کر دیتی ہے. کبھی دیکھا آسمان، ہر جگہ پر آسمان میں بادل ہوتا ہے اور کبھی ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ کبھی ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ جگہ جگہ پہ ہوتا ہے، کبھی پورے آسمان میں بادل ہوتا ہے. تو یہی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ کبھی وہ پھیلا دیتی ہیں بالکل کہ کالا پورا آسمان ہو جاتا ہے اور کبھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. فرمایا فَتَرَى الْبَرْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، تو تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ سے بارش نکلتی ہے. دیکھتے ہو کہ اس کی بیچ سے بارش نکلتی ہے. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ، جب اسے رب بارش کو پہنچاتا ہے اور لوگ بارش کے مزے لوٹتے ہیں، تو پھر فرمایا مَن یشاء، اپنے بندوں کی طرف جس کی طرف وہ چاہے بارش پہنچائے، جس شہر کی طرف چاہے، جس ملک کی طرف چاہے. رب جس طرف چاہے بارش پھیلا دے، وہ بادل پانی اگلے. فرمایا فَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تبھی لوگ بارش دیکھ کر کے خوش ہوا کرتے ہیں. حالانکہ ان کا حال کیا تھا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اگرچہ اس کے اترنے سے پہلے سب آگ ہو چکے تھے، سب مایوس ہو چکے تھے. تو اب تو ہماری کھیتیاں ویران ہو جائیں گی، اب تو ہماری زراعت ویران ہو جائے گی. فرمایا رب ہوائیں چلاتا ہے، پھر بادل بناتا ہے، پھر ان سے بارش نکالتا ہے، تو سب کے سب خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ سب اپنی آنکھ توڑ بیٹھے تھے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، لفظ لفظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.